الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک، اور پھر آج اس سورۃ مبارکہ کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ 2 آیات اور بھی ہیں، آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 128، لیکن پہلے ان آیات کا مضمون سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہر آدمی اپنے آپ سے جھگڑ رہا ہوگا۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، یعنی ایک وہ طالب علم بالکل جو سارا سال نہیں پڑھتا، وہ بھی جب کمرہ امتحان سے باہر نکل کے آ رہا ہوتا ہے تو پیپر بنانے والے کو سخت برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں نے کیا کیا۔ جتنے معاملات ہیں، میں دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ گیا، کوئی بھی آدمی ہو تو ناکام ہوتا ہے وہ اپنی خرابیاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو حالات مجھے جن کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام، اپنے آپ کو، یعنی یوں سمجھ لیجیے عدالت کے کٹہرے میں وہ شخص بچ جائیں گے جو ضمیر کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ جو ضمیر کی عدالت میں اپنا وزن خود کرتے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، ان کا ضمیر مردہ نہیں۔ قیامت والے دن پھر ہر آدمی جو ہے وہ ہدایت کو کیوں اختیار نہیں کیا، گمراہی کو کیوں اختیار کیا، حلال کو کیوں اختیار نہیں کیا، حرام کو کیوں اختیار کیا، نکاح کیوں نہیں کیا، زنا کیوں کیا، عقیدہ توحید اختیار کیوں نہیں کیا، شرک کیوں کیا، نظروں کی پاکیزگی کا معاملہ کیوں نہیں کیا۔ مثلا ایک چھوٹی سی سزا میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اس کی آنکھ میں جو دیا سلائی ہے وہ اس کی آنکھ میں فرشتوں کے ذریعے ڈلوائیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے، جس آدمی کا محبوب مشغلہ ہی یہی ہو، خواتین کو دیکھ لیں، کمرے میں جب اکیلا بیٹھا ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ اب بالکل پرائیویسی ہے۔ یہ جو ہم جن معاملات کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ذاتی معاملات ہیں، قیامت والے دن سارے معاملات کھل جائیں گے۔ اس لیے مومن کے سارے معاملات درست ہونے چاہیے،
وہاں پھر وہ اپنے آپ کو الزام دے گا کہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ۔ 3 باتیں ہیں اس آیت میں۔ ایک تو انسان کا اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ کبھی آپ دیکھیں جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر۔ کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں یہی تو تھا کہ قیامت والا دن لوگ ایسے چل رہے ہوں گے حشر کے میدان میں جیسے نشائی چل رہے ہوتے ہیں، نشے میں آئے ہوئے، پیر کہاں ہاتھ کہاں، سارے نہیں، ساروں کے اوپر یہ کیفیت نہیں ہوگی، کچھ تو ان لمحات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ دوسری بات اب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غصہ ہے اور غضب ہے وہ انسانوں کے غصے اور غضب سے بالکل مختلف ہے۔ انسانوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لگانی ایک تھی لگا 2 دی، غصے میں ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا غصے کی وجہ سے کسی آدمی کو زیادہ سزا بھگتنی پڑ جائے گی، بالکل۔ الفاظ بالکل میرے سامنے ہیں، آیت نمبر 111، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ یعنی ہم نے پہلے بتا دیا ہے یہ کام کرو۔ مثلا اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، اسی کے ذریعے یہ جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں انہیں آپ چھوڑ دیجئے، ان کا کیا ہے، ان کے کارکنوں کی کیا تربیت ہے؟ جو اقتدار میں جتنی جماعتیں اب تک آ چکی ہیں ان کے پاس کیا لاہ عمل ہے اپنے کارکنوں کی تربیت کا؟ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، سیرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی ٹریننگ کورسز ان کے ہوتے ہیں، کوئی تربیتی باتیں ہوتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ ووٹ کے حوالے سے بس ایک ذہن سازی کی گئی ہو۔ ایسے لوگ کیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ مومن دھوکہ نہیں کھاتا بار بار کسی سے بھی، باقی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی آپ فیصلہ کریں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک میں جرم آپ کو بتاؤں، ہم نے تو عجیب کام کیے ہوئے ہیں۔ جس آدمی کے حرام کے ذرائع کی وجہ سے اس کے آمدن بڑھ گئی ہے، اس کے مکان بڑھ گیا، اس کی زمین بڑھ گئی ہے، پھر اس کے مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑے مزے میں ہے، اس کا دیکھیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو اور اب اتنا آ چکا ہے۔ اب حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بھی زمین ناحق ایک بالشت ہتھیا لی، یعنی زمین اس کی بنتی نہیں تھی، اس نے قبضہ کر لیا یا تعلقات استعمال کیے اور زمین ہتھیا لی، فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیے کتنی بڑی ہے زمین، ایک زمین کتنی بڑی ہے، 7 زمینوں کا توق۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو انقلاب ہے وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے، کوئی زمینوں کے اوپر قبضے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ آپ دیکھیے ایک پلاٹ جب کوئی آدمی خریدتا ہے وہ 100 مرتبہ تو لوگوں سے مشورے کرتا ہے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے مسلمانوں کا ملک اور وہاں دھوکے کے بارے میں اتنی زیادہ پریشانی ہو، اس کا مطلب یہ ہے عملاً ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارا اسلام کا دعویٰ ضرور ہے، اللہ اس دعوے کو ہمیں سچا ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو جو کام کرے گا اسے اس کا بدلہ مل جائے گا، پورے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کیا خوبصورت کلام ہے، فرمایا لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے عدالت۔ ہمارے وکیل صاحبان بھی موجود ہیں یہاں۔ عدالت ایسی ہو، عدالت کا فیصلہ ایسا ہو، عدالت کے دلائل ایسے ہوں، مجرم بھی کہے میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب آگے سن لیجئے ذرا غور سے، تھکاوٹ کو دور کر کے بڑی اہم بات آ گئی۔ پاکستان کے معاشی مسائل کیوں پیدا ہوئے ہیں اس کا جواب اس میں ہے۔ امت مسلمہ کے معاشی مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں، سارا کچھ اس میں جواب آیا ہوا ہے۔
بشرطے کہ ہم قرآن مجید کو دور حاضر کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جہاں زراعت بالکل نہیں ہے، لیکن پھر معجزہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جہاں دنیا کے سارے پھل موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ جس ملک میں، جس شہر میں زراعت نہ ہو وہاں پھل کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ کی مثال دے کر دنیا کے تمام ممالک اور شہروں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو یہ پھر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو بالکل مطمئن تھی، زندگی گزار رہی تھی اور ہر طرف سے رزق اس کے پاس آ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں خوشحالی خوشحالی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کر دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کے طور پر مبعوث کیا، رسالت کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول کو آخری کلام قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا، اس کا تمسخر اڑایا۔ سمجھ لیجئے قرآن کو جھٹلانا اور رسول کو جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ جرم کیا تو پھر جہاں خوشحالی ہی خوشحالی تھی، پھر جانتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے نا، لباس، اسے ذرا ذہن میں رکھیں، بڑا خوبصورت لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی اور انکار کر دیا اور کافرانہ رویہ اختیار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اب بتائیے پاکستان میں اس وقت یہ لباس ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں بولیں تو صحیح، یہ شاید میں ہی کہے چلے جا رہا ہوں۔ لباس یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ یہ بے روزگاری ہے۔ جیسے جیسے کسی آدمی کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں نا، 2-3 بیٹے، پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ بے روزگاری کسے کہتے ہیں، اب ذمہ داری اس کے سر پر آتی ہے۔ خوف چاروں طرف سے ہے، وہ حملہ نہ کر دیں، فلاں یوں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، پھر قواریت کا خوف، بم دھماکوں کا خوف۔ بلکہ یہاں تک دیکھیے، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تو دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو موٹر سائیکل اس مسجد کے گیٹ سے باہر کھڑے کرتے ہیں، کہ موٹر سائیکل اندر کھڑا کیا کریں۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی موٹر سائیکل ہی نہ لے جائے۔ ہمارا تو یہ معاشرہ ہے، ہر قسم کا خوف جو ہے نا، اور یہ کبھی دور نہیں ہوگا، یہ شخصیات سے دور نہیں ہونے والا۔ آپ سمجھ تو گئے ہیں؟ یہاں اساتذہ موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا خدا را قوم کے لوگوں، افراد کی تربیت کیجیے۔ آپ کے پاس اتنے سالوں میں ہزاروں طالب علم آتے ہیں، ان کی ذہن سازی کریں، قرآن مجید کے مطالعے کو ازبر کریں اور اس کی روشنی میں قوم کے صحیح معمار بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی سن لیجئے، حدیث میں ہے گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ جو افراد نماز کے پابند نہیں ہیں وہ ڈرتے رہیں کہ کہیں ان کے رزق میں کمی نہ آ جائے۔ جو تلاوت قرآن کے پابند نہیں ہیں، جو نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو بد اخلاقی کے مرتکب ہیں، جو کسی اور گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، وہ سمجھ لیں کہ پھر کسی وقت مجھے بھی بھوک اور خوف کا لباس اللہ کی طرف سے پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں انشاءاللہ اس بھوک اور خوف کے لباس کو اتارنا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ اترے گا اس وقت جب ہم اللہ کی 2 نعمتوں کی قدر کریں گے، رسول اللہ اور کلام اللہ۔ یہ 2 لفظ میرے ساتھ دہرا لیجئے، کس کی قدر کریں گے؟ رسول اللہ اور یہ جب قدر ہوگی اس وقت پھر یہ لباس انشاءاللہ اترتے چلے جائیں گے۔ فرمایا ان کے پاس رسول آیا لیکن انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، اور یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کی تعلیمات پر، جو معاشرہ رسول کی تعلیمات پر نہیں چلتا وہ معاشرہ ظالم معاشرہ کہلاتا ہے۔ اب لوگوں سے فرمایا لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ اسلام جو ہے
وہ کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ کھانا پینا اسلام میں حرام ہے۔ آپ اگر کرسچینٹی کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں کرسچن نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کرسچینٹی کا ایک دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا وہ گزرا ہے جس میں لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے کہ 6 مہینے نہاتے نہیں تھے، 6 مہینے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے، 6 مہینے ایک ہاتھ کو ایسے بلند کر کے کھڑے رہتے تھے، 6 مہینے سال کیچڑ میں پڑے رہتے تھے، 6 مہینے سال مکھیوں کو اور گندگی کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، الحمدللہ ہم سارے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے صاف ستھرے لباس میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا دین، صاف ستھرے عقائد، صاف ستھرے معاملات، بلکہ میں نے ندیم خان صاحب اور قاری صاحب سے بھی کہا ہے اور یہ اس کا جمعے کے دن غالباً اہتمام بھی کرتے ہیں، مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ یہ ہمارا دین کتنا زبردست، بلکہ جتنے نمازی آیا کریں وہ کوشش کیا کریں، خواتین نہیں، خواتین کے لیے منع ہے خوشبو لگانا، بہت سخت وعید ہے خواتین کے لیے۔ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، کوشش کیا کریں کہ خوشبو استعمال کر کے آیا کریں مسجد میں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ عرب میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں زیادہ تر، عرب کی مساجد میں خوشبو کا بہت اہتمام ہے، اور پاکستان کی مساجد میں پتہ نہیں لوگ اس سے کیوں پیچھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا خوشبو کا، وہ میں الحمدللہ روزانہ استعمال کرتا ہوں اور آپ کو دعا بھی دیتا ہوں اس میں۔ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ شکر پر میں نے تفصیلی بات کر دی تھی، اب آئیے سورۃ النحل کی ایک اور آیت ہے اور بڑی اہم آیت ہے، پہلے آیت سن لیجئے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اب یہ سن لیجئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور امت کے ہر فرد کا یہ کام ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کیجئے، اپنی اولادوں کو بلائیے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، اپنے دوست احباب کو بلائیے، جس حد تک آپ دعوت کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں کیجئے۔ تحریر کے ذریعے کر سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں، تقریر کے ذریعے۔ ساری صلاحیتیں ایک ہی آدمی کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ مالی، کبھی کسی کے پاس مالی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس تحریری صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس تقریر کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس افراد کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس لوگوں کو دعوت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس موبائل میں آج کل میسیج لکھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ کسی کے پاس اچھے طریقے سے کسی چیز کی پریزنٹیشن کرنے کی وہ ہے صلاحیت۔ تو اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے حوالے سے۔ لیکن وہ بلانا کیسے ہے؟ دو چیزیں یہاں بتائی ہیں، ایک ہے حکمت۔ اب حکمت دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سڑک پر واک کر رہے ہوتے ہیں تو سڑک پر واک کرتے کرتے کسی آدمی کو روک لینا، سنیں جی کھڑے ہو جائیں گے، وہ آدمی بیچارہ پتنی اپنے کسی کام، بعض اوقات کوئی ناشتہ لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی اور کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، اس وقت آپ کی نصیحت اس کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ یہ دین کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جیسے مرضی اس کی دعوت۔ اب ہم سارے یہاں بیٹھے تو میں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم ایک ذہن لے کر بیٹھے ہوئے یہاں، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں، حج کے ایام میں بڑے سخت حالات تھے اس وقت، مکہ مکرمہ کے واقعہ ہے یہ، ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ میدان عرفات میں رات کی تاریکی میں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو
تو آپ کو ایسے بولنے کی آواز آئی کہ کوئی لوگ بول رہے ہیں، اس کا مطلب بھی وہ سوئے نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دیکھیے کیسے محنت کی ہے دین کی خاطر، کہاں کہاں گئے۔ تو آپ وہاں ٹھہرے اور پہلے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ حکمت دیکھیے، انہوں نے کہا جی آپ بالکل بیٹھیں۔ تو پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ انہیں مدینہ منورہ کا بتایا۔ تو آپ بھی مدینہ منورہ کے علاقے کو جانتے تھے، آپ نے قبیلوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں کوئی بات تم سے کروں، یہ نہیں کہ دعوت شروع کر دوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ جو بات کہتے ہیں ہم اسے سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، 4-5 منٹ کی دعوت ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ وہ 6 کے 6 آج کتابوں کے اندر صحابی اور رسول کے حوالے سے نام لکھا ہوا، انصار صحابہ ہیں 6 کے 6۔ تو دعوت دیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، سخت الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ سمجھ لیجئے جو آدمی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور جو آدمی نفسیات کا خیال نہیں رکھتا، اب بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہوتی، اب آپ نے انہیں داڑھی کی دعوت دینی ہے۔ اب یہ فقرہ کہنا کہ جناب جس کے چہرے کے اوپر سنت رسول نہیں ہے اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے، بالکل غلط فقرہ ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ داڑھی والے سے زیادہ ہو اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ البتہ یہ ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ترغیب دیں، اچھے طریقے سے دعوت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرے گا۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجئے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ سفر میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ملتان سے گاڑی چلی ہے لاہور، فرض کیجئے 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے، اب وہ آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھ گیا، دعوت ختم ہونے میں نہیں آ رہی، یہ دعوت کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ایسی دعوت۔ ایک بات ختم ہوئی اور دوسری بات شروع ہو گئی، وہ آدمی ہو سکتا ہے آرام کرنا چاہتا ہے، مختصر گفتگو، مختصر ہو اور جامع ہو، اور اس سے اجازت لے لیں۔ آج کل ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، موبائل کے اندر تلاوت ہے، موبائل کے اندر نعتیں ہیں، موبائل کے اندر تقاریر ہیں، گاڑی میں بیٹھا اور آواز والیوم کو تیز کر دیا، اب یہ سمجھا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے ساتھ بالکل رہائش تھی، تو وہاں آپ آرام کیا کرتی تھیں، آرام فرمایا کرتی تھیں، تو کچھ لوگ مسجد نبی کے صحن میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت لگائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں وقت میں آرام کرتی ہوں اور لوگ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے، تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہاں کے رہائشی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مدینہ منورہ کے دیہات کے رہائشی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں ادب آداب نہیں، اب میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ اس نے بلند آواز میں تلاوت نہیں۔ یہ اسلام ہے۔ یہ سپیکر ہیں یا باقی، اب اس سپیکر پہ جو قرب و جوار میں ہمسائے ہیں، اگر ہم اسے 24 گھنٹے کھلا رکھیں تو آپ دیکھیں ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں۔ اذان ہے بس ٹھیک ہے، اذان ہو گئی، تو حکمت کے ساتھ، وہ حکمت الفاظ کے حوالے سے ہو، وہ حکمت انداز کے حوالے سے ہو، وہ حکمت موقع کے حوالے سے ہو، اور وہ حکمت وقت کے حوالے سے بھی ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا نرم والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ میں یہاں گفتگو ختم کر رہا ہوں وقت، تاکہ زیادہ 25 پہ ہمارا ٹائم ہے، 3 منٹ ابھی باقی ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان میں اس وقت کوئی آدمی فرعون سے تو زیادہ خطرناک نہیں ہوگا جس طرح فرعون نے جرم کیا، اس کے جرائم کی داستان آپ کے سامنے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں دعوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا فرعون کے پاس، دونوں پیغمبروں کو، عظیم الشان پیغمبروں کو،
سورۃ طٰہٰ میں ابھی آپ سن چکے ہیں نماز تراویح میں۔ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جب جانا ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اس سے نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت فرعون کتنے بچوں کو قتل کر چکا تھا، اس وقت فرعون کتنے بچوں کو ذبح کر چکا تھا، اس وقت فرعون شرک کا نہ صرف گڑھ تھا بلکہ ساری حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر چلا رہا تھا۔ ایسے شخص کو بھی جب دعوت دینے کا فریضہ سونپا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم الشان پیغمبروں کو، تو فرمایا ہے کہ جا کر جو کام کرنا ہے دعوت کا وہ نرم انداز میں، تو وہ پھر نتیجہ خیز دعوت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بھی ایسے جلسے سنے ہوں گے، ہم نے بھی بہت سنے ہیں، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، بھئی اس خطیب نے فلاں کے تو آج لتے لے لیے ہیں، آج ایسی تقریر کیا کہ فلاں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ وہ ہوش ہی اڑاتے رہے ہیں پاکستان میں، باقی تو کچھ نہیں ہوتا رہا۔ وہ ایک اور لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ خطیب شعلہ بیان۔ اور بھائی شعلہ بیان کیا ہے؟ آپ حکمت اور بصیرت سے گفتگو کریں بس، وہ حکمت اور بصیرت کی جو گفتگو ہے اس سے پاکستان میں، ورنہ یہ شعلے جو ہیں یہ بہت بھڑک جائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے بھی کہ جب دعوت کا کام آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، دعوت والے کا جو دل ہے نا وہ بہت نرم ہونا چاہیے۔ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، خود ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ دعوت کا کام کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس وقت پھر یہی اپنی کہی ہوئی باتیں ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو نصیحت کی ہے اسی پہ خود عمل کر لیجئے اس وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحثہ کرنا ہے، انگریزی میں ہوتے ہیں ڈگریز، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ یہ بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بحث و مباحثہ ہو، اب آپ دیکھیے گا بہت اہم بات ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ دعوت دے رہے تھے، ابھی آپ گڈ کے درجے پر تھے، پھر دعوت میں آپ بیٹر کے درجے پر آ گئے، لیکن وہ دعوت میں بحث شروع ہو گئی۔ اب ہم ریورس گیئر لگاتے ہیں، بیٹر بھی ختم، گڈ بھی ختم، بیڈ، ورس، ورسٹ، اب ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بیٹر پر تھے اور بحث و مباحثہ ہو گیا تو اب بیسٹ پر آ جاؤ، بہترین مقام پر آ جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ جب بحث و مباحثہ ہو رہا ہو تو اس وقت ہم اعلیٰ ترین اخلاقیات کے درجے پر ہوں، اس وقت ہم اعلیٰ ترین اخلاقیات کے درجے پر ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اس قرآن پر جس شخصیت نے سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا وہ شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحث و مباحثہ ایک موقع پہ ایسا آ گیا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بات بڑھ جاتی۔ آپ نے ایک کافر تھا صفوان بن امیہ، اس سے آپ نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے لیے کچھ زرہیں جو ہیں وہ ادھار لی تھی۔ تو آپ نے اس صفوان سے فرمایا تھا صفوان یہ زرہیں مجھے دے دو پھر میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا جی لوٹانے کا ارادہ ہے یا ہڑپ کرنے کا ارادہ ہے؟ اور تصور کیجئے کس سے کہہ رہا ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ بات کا کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، اور ہم بیہودہ بات کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ امتی کا اور نبی کا مزاج مختلف ہے بالکل۔ آخر کیا ہوا؟ یہی صفوان تھے جنہوں نے اتنا سخت جملہ کہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کی سخاوت سے متاثر ہو کر سردار تھے یہ وہ شخص ہیں صفوان بن امیہ جنہوں نے ٹارگٹ کلر، یہ ٹارگٹ کلر کا لفظ اب مشہور نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ اس صفوان بن امیہ نے ٹارگٹ کلر تیار کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے، لیکن آپ کے اخلاق سے ایسا متاثر ہوا کہ آج صفوان بن امیہ کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول بن گئے تھے اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت کے میدان میں حکمت، بصیرت اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کون گمراہی کے راستے پر ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔